الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حاصل تحریر مذکورہ صدر احادیث مقدسہ نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح احوال کے ساتھ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی رفعت و منزلت آفتاب نیمروز کی طرح عیاں ہو جائے۔ بخاری شریف کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہزاروں ایسی روایات ہیں جن میں آپ نے قیامت ہی نہیں بلکہ بعد کے حالات بھی ظاہر فرما دیے ہیں۔ جن مقامات پر آپ نے سکوت فرمایا وہاں آپ کے بحر سکوت سے ہزاروں آسائشوں، نعمتوں اور حکمتوں کے جواہر مفلسان امت کے ہاتھ آئے۔ مثلاً جہاں سیدہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، آپ نے سکوت فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو انتظار اور پانی کی قلت کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تکلیف صحابہ پہ رحمت حق جوش میں آئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آیا تیمم قیامت تک کی راحتوں اور آسودگیوں کی امین بن کر نازل ہوئی، تو ہم جیسے کم عمل لوگوں کے لیے بھی آسانی کی راہیں نکل گئیں۔ بعد ازاں اونٹ اٹھایا تو ہار بھی مل گیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ خواشی دریچہ دوم لامتناہی علوم کے بارے میں اعلیٰ حضرت قدس سرا فرماتے ہیں، ہاں علم خلق میں اس معنی سے غیر متناہی ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی حد پر اس کی روک نہ کر دی جائے، یعنی ہمیشہ بڑھتا رہے، اور اس معنی سے لامتناہی اللہ تعالیٰ کے لیے محال اس واسطے کہ اس کی صفات و علوم تغیر سے برتر ہیں۔ اس کی تائید نصوص قطعی سے حاصل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضْنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا بیان اس روشن کتاب میں ہے۔ الرحمن علم القرآن، بڑی ہی رحمت والے نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خشک و تر کا علم اپنے نبی کو عطا فرما دیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، میں نے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینہ میں محسوس کی، بس میں نے ہر چیز کو پہچان لیا اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا۔ مسند احمد طبقات ابن سعد طبرانی میں ہے، حضور نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں جس کا علم حضور نے ہم سے ذکر نہ فرمایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ وہ آیات مبارکہ یہ ہیں، کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم فرماؤ اللہ کے سوا زمین و آسمان کے غیب کوئی نہیں جانتا۔ یاد رہے کہ اس آیہ مقدسہ میں غیب ذاتی و کلی کی نفی ما سوا اللہ کے لیے ثابت ہے، نہ کہ عطائی کا۔ ہم حضور کو بالذات و بلا استقلال نبی غیب دان نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے جو غیب انہیں حاصل ہے اسے تسلیم کرنا باعث ایمان جانتے ہیں۔ اپنے آپ تو نہیں، مگر کیا اللہ کے بتانے پر بھی آپ کچھ نہیں جانتے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں ہی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہیاں دکھا دیں کہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ اس آیہ کی شرح میں مفسرین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں، تمام انسانوں، تمام جنسوں، تمام زبانوں کا عالم ثابت کیا ہے۔ تفسیر ابو السعود میں ہے، اور کہا گیا کہ آپ کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب چیزوں کا علم دیا گیا۔ علم آدم اور علم ابراہیم علیہ السلام کی یہ وسعت ہے، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول،
تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو مسلط فرماتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کی عطا سے اس کے پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک اور آیت، بے شک قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم مادر کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور کوئی کس جگہ مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبر والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں علوم خمسہ کا ذکر ہے جو ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں، جیسا کہ سابقہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب مفسرین قرآن کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ بمعنی المخبر، یعنی خبیر کا معنی مخبر یعنی بتانے والا ہے۔ ثابت ہوا کہ علوم خمسہ اللہ نے محدود نہیں کر رکھے بلکہ اپنے محبوبوں کو ان کا علم عطا فرما دیتا ہے، جو کہ اسی آیت سے ظاہر ہوگا۔ تفسیر سعدی میں ہے، یعنی ان علوم خمسہ کو کوئی نہیں جانتا لیکن کسی بندے کا اللہ کے بتانے سے جاننا کوئی معنی نہیں، جیسے انبیاء و بعض اولیاء جانتے ہیں۔ المعات میں ہے، مراد یہ کہ ان علوم خمسہ کو اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اسی بات کی تفسیر روح البیان، عرائس البیان، تاب الابریز، روز النظیر وغیرہ میں بھی تصریح پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، شرک و کفر تو تب عائد ہوگا جب ہم حضور کو بالذات ان علوم غیبیہ کا عالم کہیں۔ انشاءاللہ ایسا کوئی حوالہ ہماری کسی کتاب سے قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ باقی اس مضمون کی جتنی آیات مبارکہ بھی ہیں، سب کو تفاسیر عمائد امت یا پھر قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسائل حل ہو جانے کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب فکر کے درمیان اتفاق و اتحاد کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ دریچہ سوم، صاحب کوثر کے اختیارات۔ ربیہ، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، گل کدہ فردوس میں آپ کی رفاقت، یہی حاصل تمنا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہوں، بس تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ دیکھو دیکھو دینے والے کے بحر عطا کی بے کرانیاں اور لینے والے کے حسن طلب کی بے ساختگیاں، جو عطا کر رہا ہے وہ صفت کن کا مظہر عتم ہے، جو دامن وا کیے ہے وہ ذوق و وجدان کا مجسمہ ہے۔ کائنات کے تمام خزانے ان کے نام ہیں، علم و عرفان، دین و دنیا، عزت و آبرو، ایمان و ایقان، مال و اولاد، رحمت و بخشش اور فضل و مہر، غرض کہ ہر چیز جو دائرہ ممکنات میں ہے ان کے قدم اثر کا صدقہ اہل جہان کو میسر ہے۔ اختیارات کا یہ عالم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی اللہ اکبر، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ قوانین اسلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرہون منت فرما دیے گئے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول عطا کرے لے لو اور جو منع کرے تو رک جاؤ۔ ان کے اشارہ ابرو سے نبض ہستی رکنے اور چلنے پر مجبور کر دی گئی۔ شب و روز اور مہر و ماہ کی گردشیں دیوانہ وار ان کے قدموں سے لپٹنے لگیں۔ ستاروں کے خوبصورت جہاں، اوج ثریا اور کہکشاؤں کی رفتیں غبار راہ ہو گئیں۔ کون کہتا ہے انہیں اختیار نہیں؟ ہمیں تو دنیا و عقبہ کا ذرہ ذرہ یہی نغمہ الاپتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خزانہ عرش کی کنجیاں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی احسن صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور شہداء احد کے لیے نماز پڑھی اور فرمایا، میں تمہارا پیشرو ہوں، تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت مشاہدہ فرما رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں، یا زمین کی کنجیاں۔ خدا کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ بخاری کتاب الجنائز۔ حدیث حاضرہ سے یہ امور ثابت ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر اپنا حوض کوثر جو 7 آسمانوں کے اس پار فردوس بری میں ہے
دیکھ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں دوربین اور خوردبین سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کی چیزیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ نبی کی قوت بصارت دوربین سے ہزاروں درجے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، لہذا یہ امر باعث حیرت نہیں۔ زمین کے تمام خزانے آپ کی ملکیت میں ہیں، آپ کے زیر تصرف ہیں، جسے چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں مالا مال کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ شرک جیسی مخرج بیماری کی شکار نہ ہوگی۔ یہ بعض لوگوں کی ہٹ درمی ہے کہ خواہ مخواہ علماء مصطفیٰ پر شرک و کفر کے دل آزار فتوے صادر کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسماً فرمایا کہ تم میرے بعد مشرک نہیں ہوگے۔ حیرت ہے کہ ان سنگ دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتبار نہیں۔ کاش یہ جان لیں کہ ایسا کرنا رسول کی صداقت کا انکار کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرت ہیں، لہذا قبر و حشر میں کارسازی فرمائیں گے۔ شہید ہیں، لہذا امت کے گواہ و نگہباں ہیں۔ مدینہ منورہ سے حوض ملاحظہ فرماتے ہیں اور زمین کے مختار ہیں۔ یہی عقائد اہل سنت ہیں جن پر مخالفین شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی توحید کے منافی نہیں۔ مسلمان زلف دنیا کے اسیر ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں آج کا مسلمان حصول سیم و زر میں کس قدر آگے نکل چکا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بھی قابل غور نہیں سمجھتا۔ دنیاوی لالچ جیسی قباحت اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اقبال محو گریہ ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ قاسم کنز نعمت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فہم و تدبر عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ میرا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے کلمے پر قائم رہے گی، کوئی مخالف اسے ذکر نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ بخاری کتاب العلم۔ الفاظ حدیث پر غور کریں۔ یوتی مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال و استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ میرا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور عطا فرماتا رہے گا، اور میں جملہ نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں اور تقسیم کرتا رہوں گا۔ پھر الفاظ میں کوئی قید نہیں، اطلاق عام سے ثابت ہوا کہ دنیا و عقبہ کی ہر نعمت و برکت اور ہر جاہ و منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسل سے سب کو حاصل ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہو کر بھی ہمارے آقا و مولا کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا مایا افتخار تصور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اینٹ کا سرہانہ اور کھجور کا بچھونا استعمال فرمانے والا یہ عظیم المرتبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عوام اور خواص کا مرجع و محور بنا دیا گیا ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس ذرہ ناچیز نے کچھ یوں عرض کیا ہے، ہر گدا پر ہر گھڑی ہے ہر طرح نظر کرم، دین و دنیا مل رہے ہیں ان کے فیض عام سے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنے ننھیال میں قیام فرمایا اور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیا جائے، تب اللہ نے فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف رخ انور اٹھانا، تو ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہے۔ بخاری کتاب الایمان، مسلم، ترمذی، نسائی، ابواب الصلاح۔ قرآن و حدیث سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رضائے مصطفیٰ کی کس قدر اہمیت ہے۔ کتنا غلط ہے یہ نظریہ کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کی خواہش کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے کہ کعبہ جہاں سینکڑوں بت پڑے ہوئے تھے قبلہ اسلام بنا دیا گیا۔ اگر آپ کی مرضی سے کعبے کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً بحر محشر کے ہولناک گرداب میں ہچکولے کھاتی کشتی امت بھی ساحل عافیت سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی دعا محفوظ کر لی کہ محشر میں وقت شفاعت امت کو بخشوا لیا جائے۔ بخاری۔ آپ کی رضا یہی ہے کہ اللہ امت کی بیچارگی پر رحم فرمائے۔
ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔